بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ محمود بہت خوش تھا، اور آخر ہوتا بھی کیوں نہ، اس کا برسوں کا خواب پورا جو ہوا تھا، اس خوشی کو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ اس نے دفتر سے ہی بیگم کو فون کیا اور کہا، آج ہم باہر کھانا کھائیں گے۔ بیوی نے اس فراخ دلی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، گھر آ کر بتا دوں گا۔ وہ شام کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ گھر جا کر اپنی خوشی اپنی بیوی سے بانٹے۔ شام ہوتے ہی وہ دفتر سے نکلا اور گاڑی بھگاتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک سگنل پر اسے مانگنے والی ملی۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کر دیا، مگر جب اس نے اصرار کیا تو اس نے مانگنے والی کو پیسے دے دیے۔ پیسے دیتے وقت اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ انتہائی جاذب نظر، خوبصورت اور دلکش تھی۔ نیلی آنکھیں، گوری رنگت، گال گلابی، عمر کوئی 18 یا 20 سال ہوگی۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ محمود کی نظریں بھی اس کی جھیل سی آنکھوں میں کھو گئیں۔ اسے یہ احساس ہی نہ ہوا کہ کب سگنل کی بتی ہری ہو چکی ہے۔ جب پیچھے کھڑی گاڑی نے ہارن دیا تو وہ ایک دم چونکا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ محمود ایک 28 سالہ خوبصورت اور باہمت شخص تھا، جس کے والدین اس وقت فوت ہو گئے جب وہ صرف 18 سال کا تھا۔ کوئی اور رشتہ دار نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑا۔ اسے شروع سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا، وہ بھی معکوف الفطرت، کالے جادو اور جنات جیسے عنوان پر۔ اسی شوق کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا۔ شوق اگر پیشہ بن جائے تو انسان بہت جلدی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے۔ یہی کچھ محمود کے ساتھ ہوا۔ وہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے ادارے کا منچھا ہوا کہانی نویس بن چکا تھا۔ اس کی شادی کو بس 1 سال ہی ہوا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سلمیٰ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، پتہ ہے آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے۔ خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے؟ سلمیٰ نے بے صبری سے پوچھا۔ مجھے اپنے ادارے کی طرف سے بین الاقوامی کہانی نویسی کے مقابلے کے لیے منتخب کیا گیا ہے، اور پتہ ہے وہ بھی جنات کے موضوع پر، محمود نے بتایا۔ سچ؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی خبر ہے۔ سلمیٰ نے محمود کی خوشی میں خوش ہو کر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم بھی تیار ہو جاؤ، پھر ہم ڈنر کے لیے چلیں گے۔ محمود اپنے کمرے کی طرف یہ کہہ کر بڑھ گیا۔ ریسٹورنٹ پہنچ کر محمود نے گاڑی پارک کی۔ جیسے ہی وہ ریسٹورنٹ بڑھا، اسے وہی مانگنے والی نظر آئی جو شام کو دکھی تھی، جو اسے شام کو دکھی تھی۔ محمود نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں کھو گیا۔ سلمیٰ نے اسے اشارہ کیا تو وہ چونکا اور جلدی سے اسے پیسے دے کر ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ محمود کے پاس 4 مہینوں کا وقت تھا جس میں اسے مقابلے کے لیے کہانی تیار کرنا تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھے۔ پوری رات اس نے اس سوچ میں چائے کا تھرمس خالی کر دیا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا۔ اگلے روز اسے دفتر سے چھٹی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ پھر سے اپنی کہانی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا کہ کیوں نہ اس جگہ کے بارے میں کہانی لکھی جائے جہاں جنات کا بسیرا ہو، تاکہ کہانی کو ایک نیا رنگ دے سکے۔ جسے جنات کرتے ہیں اور انسانی عمل دخل کا ان کے رہن سہن پر کیا اثر ہوتا ہے وغیرہ۔ اپنے خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنے دوست کو فون کیا کہ وہ ایسا مکان یا جگہ ڈھونڈے جہاں جنات کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہو۔ خیر 2 دن کے بعد اس کے دوست نے محمود کو بتایا کہ ایک مکان ہے، مگر وہ شہر سے کافی دور ہے۔ اس میں جنات کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں، مگر اس مکان کے آس پاس کوئی دوسرا مکان نہیں ہے۔ گاؤں ہے مگر وہ بھی فاصلے پر۔ اس مکان کے آس پاس بھی کوئی نہیں بھٹکتا۔ محمود کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اسے اپنی منزل قریب آتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس جگہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کے دوست نے اسے پھر خبردار کیا، مگر محمود بضد رہا۔ محمود نے اپنے ارادے سے سلمیٰ کو آگاہ کیا، مگر سلمیٰ کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی
کیا جانا ضروری ہے؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ ہاں، یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا۔ تم دیکھنا، میری کہانی اس مقابلے میں اول نمبر پر آئے گی، محمود نے جواب دیا۔ سلمیٰ محمود کی ضد کے آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ ضروری سامان لے کر وہ اس جگہ کے لیے روانہ ہوا۔ راستہ لمبا تھا۔ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے اس نے موسیقی کا سہارا لیا۔ اچانک اس کی نظر پچھلے شیشے پر پڑی۔ اسے اس میں وہی مانگنے والی لڑکی نظر آئی۔ اس نے گاڑی روک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ رات ہو چکی تھی، سڑک سنسان تھی۔ راستے میں دونوں طرف پیڑ بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، جیسے کچھ پھٹا ہو۔ محمود نے گاڑی سائڈ پر لگائی۔ گاڑی سے اترا تو پتہ چلا ٹائر پھٹ گیا ہے۔ رات بھی کافی ڈراؤنی تھی اور ایسے میں یہ مصیبت۔ خیر، مرتا کیا نہ کرتا کے مترادف محمود نے اپنی گاڑی کی ڈگی کھولی۔ ابھی وہ ٹائر نکال ہی رہا تھا کہ گاڑی کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ آگے کی طرف گیا جہاں ٹائر پھٹا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ ٹائر مرمت ہو چکا تھا۔ خیر، خدائی مدد سمجھ کر وہ واپس اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ قریب فجر کا وقت تھا جب وہ اس مکان پر پہنچا۔ مکان کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اتنی ویران جگہ پر اتنا پکا مکان۔ خیر، اس نے مکان کا باہر سے جائزہ لیا تو وہ کسی ڈراؤنی حویلی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس حالت میں تو یہاں رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے دوست کے بتائے ہوئے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ سورج نکل چکا تھا جب وہ اس گاؤں پہنچا۔ وہاں وہ بازار گیا اور کچھ مزدوروں سے بات کی کہ اگر وہ اس مکان کی صفائی کر دیں تو وہ معمول سے زیادہ اجرت ادا کرنے کو تیار ہے، مگر کوئی بھی اس کام کے لیے راضی نہ ہوا۔ سبھی نے منع کر دیا۔ آخر کار اس نے بہت زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر 2-4 مزدوروں کو راضی کر لیا۔ پیٹ کے ہاتھوں وہ بھی مجبور تھے، لہٰذا اس کے ساتھ آ گئے۔ اس نے بس گھر کے کچھ ہی حصے صاف کروائے تھے۔ شام تک وہ کافی تھک گیا۔ سوچا کہ گاؤں جا کر کچھ چائے ناشتہ کرائے۔ ابھی وہ نکل ہی رہا تھا کہ اسے ایک لڑکی کھڑی ملی۔ محمود کو دیکھتے ہی اس کے پاس آئی۔ وہ صاحب جی، آپ آئے تھے نا گاؤں، تو پتہ چلا آپ یہاں رہنے آئے ہیں۔ اگر کچھ صاف صفائی یا پھر کھانا بنانے کی ضرورت ہو تو میں کر دوں گی۔ میرا نام اکبری ہے۔ محمود نے لڑکی کو غور سے دیکھا۔ اسے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ خیر، اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور کہا، ٹھیک ہے، کام تو تم کر لینا، مگر یہ بتاؤ، یہاں آتے ہوئے سبھی ڈرتے ہیں، آخر تم کیسے راضی ہو گئیں؟ محمود نے سوال کیا۔ ارے صاحب، پیٹ خالی ہو تو ڈر ور سب ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، محمود نے اسے غریب سمجھ کر رکھ لیا۔ اس لڑکی کی خوبصورتی کسی کے بھی ایمان کا امتحان لے سکتی تھی۔ محمود نے اس رات چائے پیتے ہوئے اس سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یہاں کبھی کوئی دیکھا ہے؟ نہیں صاحب، اور میں نہیں ڈرتی جن ون سے۔ محمود نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ تو اسے کچھ بتانے والی نہیں تھی۔ اس نے ہر ایسی جگہ کیمرے نصب کر دیے جہاں جنات کے وجود کا شبہ ہو۔ کافی دن گزر گئے مگر اسے کچھ نہ ملا۔ ایک رات باورچی خانے سے اسے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ اس طرف کو بھاگا۔ باورچی خانے پہنچ کر کیا دیکھتا ہے، الماریوں کے دروازے زور زور سے کبھی کھلتے ہیں اور پھر اسی رفتار سے بند ہو جاتے ہیں۔ اس نے ضروری آلات نکالے، ان میں دیکھنے لگا۔ اتنے میں اکبری وہاں پہنچی۔ جیسے ہی وہ آئی، دروازوں کا کھلنا بند ہونا بند ہو گیا تو محمود نے بھی اپنے آلات ایک طرف رکھ دیے۔ وہ اس رات بہت خوش تھا۔ آخر کار اسے ایسا کچھ دکھائی دیا تھا جسے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ واقعی کسی اور مخلوق کا کام ہے۔ ایک دن اس نے گھر بات کرنے کے لیے فون نکالا تو پتہ چلا کہ نیٹ ورک رک گیا ہے۔ ابھی وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بار بار فون پر نمبر ملا ہی رہا تھا کہ وہاں اکبری آ گئی۔ اکبری کو دیکھ کر وہ اس کی طرف مڑا تو اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ محمود خوش ہو گیا کہ چلو نیٹ ورک آ گیا۔ اس رات محمود اس حویلی کے اوپری حصے میں جانے لگا تاکہ وہاں کچھ معاملات ہوں تو انہیں ریکارڈ کر سکے۔ ارے صاحب، اوپر مت جانا، محمود کو جاتا دیکھ کر اکبری چلائی۔ کیوں، اوپر کیا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اوپر جنات کا زیادہ اثر ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ تم تو ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتی؟ محمود بولا۔ نہیں ڈرتی تو نہیں ہوں، پر آپ اکیلے مت جائیں۔ سب گاؤں میں کہتے ہیں کہ اگر 1 سے 2 ہوں تو جنات نہیں آتے، اکبری بولی۔ خیر، محمود نے اسے بھی ساتھ لیا اور اوپر کے کمروں میں
کیمرے اور دوسرے آلات نصب کر دیے۔ اس رات محمود اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اکبری اس کے سامنے ہی نیچے زمین پر بیٹھی اسے بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے گھر میں اور کون کون ہیں؟ محمود نے کام کرتے ہوئے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائے بنا پوچھا۔ جی میں اکیلی ہوں، اکبری نے سرسری سا جواب دیا۔ اچانک ہی اس نے محمود سے کہا، آپ وہاں سے اٹھیں اور یہاں آ کر کام کریں۔ کیوں، یہاں کیا ہے؟ محمود نے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ اکبری بہت بے چین لگ رہی تھی۔ اتنے میں باورچی خانے سے کچھ آوازیں آئیں۔ محمود اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ باورچی خانے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ دیکھا تو چھت پہ لگا فانوس گر چکا تھا اور عین اسی جگہ گرا تھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس نے خدا کا شکر کیا کہ جان بچ گئی۔ اس کے لیپ ٹاپ کو معمولی نقصان پہنچا تھا۔ رات کو وہ لیپ ٹاپ اوپر لگائے کیمروں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کمرے میں اسے کچھ سائے نظر آئے۔ چیزیں بھی خود بخود ادھر سے ادھر ہو رہی تھیں۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، اوپر کی منزل پہ اثرات کچھ زیادہ ہیں، اس نے اکبری سے کہا جو اسی وقت گرما گرم چائے لے کر آئی تھی۔ اگلے روز اکبری کام میں مصروف تھی۔ محمود نے سوچا اوپر جا کر خود لائیو ریکارڈنگ کرنی چاہیے۔ وہ اوپر کے کمرے میں پہنچا اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اسے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور پورے کمرے کا سامان ادھر سے ادھر ہونے لگا۔ کبھی ہوا میں معلق ہوتا تو کبھی زور سے زمین پر آ گرتا۔ محمود تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، مگر اس نے سوچا اس سے بہتر موقع اسے نہیں ملے گا۔ وہ ریکارڈنگ میں مصروف رہا۔ اچانک اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ پڑا، جس سے وہ تھوڑا گھبرایا۔ دروازے کو کھولنے کی کوشش میں لگ گیا، مگر دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ پھر اس نے بھرپور زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے اکبری کھڑی تھی۔ محمود فوراً باہر نکل گیا۔ اکبری کے آتے ہی کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے تھم گیا؟ محمود بے یقینی کی کیفیت میں بولا، ارے صاحب، میں نے کہا تھا نا اوپر اکیلے مت جانا، دیکھا 1 سے 2 ہوئے تو جن بھاگ گئے۔ اکبری نے وضاحت کی۔ اس واقعے کے بعد محمود اکبری کے مشوروں پر عمل کرنے لگا۔ دونوں میں دوستی کے رشتے کی بنیاد ڈل چکی تھی۔ یہ رشتہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا محبت تک جا پہنچا۔ محمود کو پتہ ہی نہ چلا کب وہ اکبری سے محبت کر بیٹھا۔ ادھر اس کے دل میں بھی ویسی ہی آگ بھڑک رہی تھی۔ اکبری اب ہر قدم محمود کے ساتھ رہتی، اس کے ہر کام میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ارے یہ کیا؟ ایک دن محمود نے اپنے سامان میں پیسے دیکھے تو اسے پتہ چلا پیسے بہت کم رہ گئے ہیں، جبکہ گاؤں سے اسے ضروری سامان بھی لینا تھا۔ ارے کیا ہوا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اکبری نے محمود کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ محمود نے اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ آپ ٹھیک سے دیکھیں، شاید ادھر ادھر رکھ دیے ہوں۔ محمود نے بے یقینی کی کیفیت میں کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں 1000 روپے کے نوٹوں کی گٹی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا یہ کب میں نے رکھی؟ پھر سوچنے لگا ہو سکتا ہے کہ سلمہ نے رکھی ہو اور بتانا بھول گئی ہو۔ خیر، اس کا کام ہو گیا تو اس نے اس بارے میں زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا۔ اس رات وہ اپنے لیپ ٹاپ پر مکان میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کے بارے میں لکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ الگ الگ کمروں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، مگر اسے کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا۔ پھر ایک کیمرے کی ویڈیو میں اسے ایک سایہ اڑتا ہوا نظر آیا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اس سائے کے چہرے پر ویڈیو روک دی۔ اس نے ویڈیو زوم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنے میں اکبری چائے لے کر آئی۔ محمود نے اکبری کی طرف دیکھا تو وہ بولی، آپ کا اندازہ صحیح ہے، میں جنزادی ہوں، مگر کسی برے ارادے سے آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ آپ کو وہ بھکارن یاد ہے جو آپ کو بار بار دیکھ رہی تھی؟ وہ میں ہی ہوں۔ جب پہلی بار دیکھا تو محبت کر بیٹھی۔ جب آپ نے یہاں آنے کا سوچا تو میں فکر مند ہو گئی، کیونکہ یہاں معمولی آسیب نہیں بستے۔ باورچی خانے میں دروازوں کی حرکتوں کا رک جانا، اوپر والے کمرے میں آپ کو بچانا، آپ کی پیسوں میں مشکل کو بھی میں نے ہی حل کیا، فانوس سے آپ کی جان بھی میں نے ہی بچائی تھی۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس مکان میں کتنے خطرناک آسیب بستے ہیں، اگر ہمت ہے تو دیکھیں۔ محمود نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، جو اب تک آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اکبری نے ایک طرف اشارہ کیا تو انتہائی خوفناک مخلوق نظر آئی، جو کسی چیز سے بندھی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہونے والے واقعے کے بعد میں نے ان سب کو ہی باندھا ہے۔ اکبری نے پھر اشارہ کیا اور سب غائب ہو گیا۔
محمود ایک جھٹکے سے صوفے میں دھس گیا۔ اکبری نے کہا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، مگر میں شادی شدہ ہوں۔ محمود نے جواب دیا، میں جانتی ہوں میری محبت آپ کی ازدواجی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوگی، میں تو بس آپ کے ساتھ رہوں گی اور صرف آپ کو ہی نظر آؤں گی۔ وہ رات ان کی اس خوفناک مکان میں آخری رات تھی۔ اگلی صبح وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر آ کر محمود نے اپنا پروجیکٹ اپنے باس کو بتایا اور پھر ضروری ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اسے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن شام کو محمود گھر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ مٹھائی کا ڈبہ اس نے سلمیٰ کے سامنے رکھ دیا۔ ارے یہ کس خوشی میں؟ بیگم، آج باس نے بتایا ہے کہ میری کہانی بین الاقوامی مقابلے میں اول آئی ہے۔ کیا سچ؟ سلمیٰ نے بھرپور خوشی کا اظہار کیا۔ دونوں نے منہ میٹھا کیا۔ محمود نے دیکھا دور کھڑی اکبری محمود کی کامیابی پر مسکرا رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔